پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا، میں اس کے کلپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سامعین، مرزا نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی صحابہ اکرام نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا. پھر کہتا ہے کہ اگر آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو وہ اپنے اس انتخاب پر خون کے آنسو روئیں. تو سامعین، یہ بات کہہ کر در حقیقت مرزا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر طعن کیا ہے. تو آئے سامعین، آج کی اس نشست میں مرزا کی اس بات کا علمی و تحقیقی جواب پیش کرتے ہیں. اور سامعین، اس سلسلہ میں پہلا حوالہ ہی مرزا کے اپنے بابے کا پیش کرنے لگا ہوں. سامعین، یہ میرے ہاتھ میں مرزا کے بابے کی کتاب خطبات اسحاق ہے، مفتی اسحاق کی. اور یہ مفتی اسحاق وہ ہے جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا محب اہل بیت ہے. اب آئیں ذرا مرزا کا اپنا بابا کیا کہہ رہا ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 744 ہے. کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے تھے وہ درست تھا، اور آپ جو چاہتے تھے اس کی وضاحت صحیح احادیث میں ہو چکی ہے کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے. دوبارہ سنیں، کہہ رہا ہے کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے. اس کے مقابلہ میں کوئی اور حدیث نہیں ہے جو کسی اور کی خلافت کے بارے میں ہو. پھر کہتا ہے سامعین، اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا تو پورا ہو گیا کہ امت نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا. تو سامعین، مرزا کا اپنا بابا کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی منشا اور آپ کی رضا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا جائے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے. اب آپ ذرا فیصلہ کریں، اس نے اس انتخاب پر اعتراض کر کے، اس انتخاب پر طعن کر کے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا پر اعتراض کیا ہے. مرزا کا اپنا بابا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے. تو سامعین، یہی بات تو روافظ کہتے ہیں، اور درجنوں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں. یہی بات روافظ کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا وہیں سے کربلا کی بنیاد رکھی گئی. اور روافظ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہ روافظ کا ایجنٹ مرزا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آج حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو خون کے آنسو روتے. حالانکہ مرزا کا اپنا بابا مفتی اسحاق کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی رضا تھی، رسول اللہ کی منشا تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا جائے. اس سے آگے آئیں سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث کبیر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس میں حدیث کا نمبر 4524 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ مقرر کریں. تو ان کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سنیں. آپ نے فرمایا فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَىٰ خَيْرِهِمْ. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ تمہیں بہترین شخصیت پر اکٹھا کر دے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم. پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے بعد تمہیں بہترین شخصیت یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھا کیا. سامعین، اس حدیث کے متعلق امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ دونوں جلیل القدر اماموں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اب سامعین، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب
बेहतरीन इंतखाब है, और दूसरी तरफ ये जाहिल है जो ये कह रहा है कि जो कुछ सकीफ़ा बनी साइदा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यानी सहाबा इकराम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा नहीं बनाना चाहिए था। तो सामीन, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ही काफ़ी है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इंतखाब को बेहतरीन इंतखाब कह रहे हैं। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब अस-सुननुल कुबरा है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, और सामीन ये बैरूत लबनान की मतबूआ है और इसकी जिल्द नंबर 6 है, और सामीन इस किताब में रिवायत का नंबर 11219 है। अब सुने ज़रा हज़रत फ़ारूक आज़म क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं वबायअहुन नासु बैअतन हसनतन जमीला। आप फरमाते हैं कि फिर तमाम लोगों ने यानी सहाबा इकराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत की, और फिर फरमाते हैं बैअतन हसनतन जमीला, कि ये इंतिखाब कितना बेहतरीन इंतिखाब है, ये कितना अच्छा इंतिखाब है। अब सामीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत फ़ारूक आज़म जैसी शख्सियत भी ये कह रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतिखाब कितना अच्छा इंतिखाब है, कितना बेहतरीन इंतिखाब है। और दूसरी तरफ ये जाहिल, जिसमें इतनी काबिलियत भी नहीं है कि ये एक सतर अरबी इबारत की पढ़ सके, ये बैठ के कह रहा है कि सकीफ़ा बनी साइदा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो सामीन, हज़रत फ़ारूक आज़म भी फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतिखाब बेहतरीन इंतिखाब है। अब मैं आपके सामने मिर्ज़ा के बड़े भाइयों का हवाला पेश करने लगा हूँ। ये मेरे हाथ में सामीन किताब अद-दुर्रतुन नजफ़िया है, जो कि शरह नहजुल बलागा की, इसके लिखने वाले शिया के चोटी के आलिम दीन इब्राहीम बिन हुसैन हैं, और इसकी जिल्द नंबर 2 है, और ये ईरान की मतबूआ है। और सामीन, नहजुल बलागा वो किताब है मिर्ज़ा अक्सर जिस किताब की तारीफ़ें किया करता है। अब सुने ज़रा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं। फरमा रहे हैं व इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, के शूरा का इख्तियार मुहाजिरीन और अंसार के पास है। फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन, अगर वो किसी शख्स पर इकट्ठे हो जाएं, फसम्मऊहु इमामन, बस उसे अपना इमाम बना लें, कान ज़ालिका लिल्लाहि रिदा, तो उसमें अल्लाह की रज़ा होती है। तो सामीन, हज़रत अली फरमा रहे हैं कि जिसे मुहाजिरीन और अंसार इजमाई तौर पर अपना इमाम बना लें तो उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। और सकीफ़ा बनी साइदा में मुहाजिरीन और अंसार ने इजमाई तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया, तो उनके खलीफा बनाने में भी अल्लाह की रज़ा है। और ये मिर्ज़ा बुग़्ज़ सहाबा में इतना अंधा हो चुका है कि इसने दर हकीकत उस इंतिखाब पर तान करके मुअज़्ज़ल्लाह अल्लाह की रज़ा पर तान किया है। और हज़रत अली फरमा रहे हैं जिसे मुहाजिरीन और अंसार इजमाई तौर पर अपना इमाम बनाए उसमें अल्लाह की रज़ा होती है। और ये क्या कह रहा था कि जो कुछ सकीफ़ा बनी साइदा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा नहीं बनाना चाहिए था। और सामीन, इस कौल की शरह में शिया का चोटी का आलिम दीन इब्राहीम बिन हुसैन क्या लिखता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहता है का इज्तिमाइहिम अला बैअतिही व तस्मियतिही इमामन कान ज़ालिका इजमान हक्का व हुवा रिदन लिल्लाह। कहता है कि सहाबा इकराम इजमाई तौर पर अगर किसी की बैत करें या इमाम बनाए किसी को, और फिर कहता है कि उनका ये इजमा हक है और उसमें अल्लाह की रज़ा है। मिर्ज़ा साहब चलो हमारी बात नहीं मानते, अपने इन बड़े भाइयों की बात तो मानो जो ये कह रहे हैं कि सहाबा इकराम अगर इजमाई तौर पर किसी की बैत करें, किसी को इमाम बनाए तो उसमें अल्लाह की रज़ा है और उनका वो इजमा हक है। लेकिन तुम बुग़्ज़ सहाबा में इन रवाफ़िज़ से भी 2 कदम आगे जा चुके हो। तो सामीन, मैंने आपके सामने 4 सुन्नी शिया कुतब से ये साबित किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खलीफा बनने में अल्लाह की भी रज़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रज़ा है, अहले बैत अतहार की भी रज़ा है और सहाबा इकराम की भी रज़ा है। और ये शख्स क्या कह रहा था कि जो कुछ सकीफ़ा बनी साइदा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो सामीन, दर हकीकत इसने ये बात कहकर तमाम सहाबा इकराम पर तान किया है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर सहाबा इकराम का इजमा है, सहाबा इकराम का इजमा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर। और इजमा की शरई हैसियत क्या है वो आप इसी की ज़ुबानी समाअत फरमाएं। इजमा और अमली तवातुर सही हदीस से बड़ी दलील हो जाती है।
امام شافعی کا قول ہے کہ اگر مجھے کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے جو اجماع امت کے خلاف ہو تو میں اس حدیث کو چھوڑ دوں گا، میں امت کے اجماع پہ عمل کروں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، منسوخ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی سند صحیح ہو، متن اس کا محفوظ نہ ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت ٹیکنیکل بحث ہیں، بہرحال میں نے جتنی بات کر دی ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، مرزا خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اجماع حدیث صحیح سے بھی مضبوط دلیل ہے۔ تو مرزا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجماع حدیث صحیح سے بھی مضبوط دلیل ہے تو تم نے اس اجماع کا انکار کیوں کیا ہے؟ اس اجماع کے منکر کیوں بنے بیٹھے ہو؟ اگر عام امت کا اجماع حدیث صحیح سے بھی مضبوط ترین دلیل ہے تو جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا اجماع کس قدر اعلیٰ درجہ کا ہوگا، ان کے اجماع کی کتنی اہمیت ہوگی جس کا تم نے انکار کیا اور کہا کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب آئیں سامعین، صحابہ کرام کا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اجماع ہے، میں اس پر آپ کے سامنے چند حوالہ جات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین صحیح البخاری ہے، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا جو نمبر ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر 7219 ہے، 7219 ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں فَبَایَعَهُ النَّاسُ عَامًا، فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے، یعنی تمام صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، یعنی صحابہ اکرام کا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اجماع ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، جس کے لکھنے والے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اور سامعین اس کتاب میں جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 4532۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستخلفوا ابا بکر، کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے۔ اس سے آگے سامعین میرے ہاتھ میں کتاب الاعتقاد ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث کبیر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ شام کی مطبوع ہے۔ اور اس کتاب میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، روایت کا نمبر 368 ہے، فرماتے ہیں وما اجمع المسلمون علیہ من ان یکون الخلیفۃ واحدہ فاستخلفوا ابا بکر، کہ تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہوا کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے، پھر تمام صحابہ نے اجماعی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسعاد فی شرح الارشاد ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد العزیز بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین یہ دونوں جلیل القدر امام اپنی اس کتاب کے سامعین صفحہ نمبر 598 پر فرماتے ہیں امامت ابی بکر وانہا ثبتت بالاجماع من الصحابہ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ اکرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ غور سے سنیں، صحابہ اکرام کے اجماع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہے۔ تو سامعین میں نے آپ کے سامنے چوٹی کی کتب سے بخاری، المستدرک علی الصحیحین، الاعتقاد اور الاسعاد فی شرح الارشاد کے حوالہ سے ثابت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے۔ اور آپ نے مرزا کی زبانی خود سنا، مرزا خود یہ کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اجماع جو ہے وہ حدیث صحیح سے بھی مضبوط دلیل ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرزا صاحب، اگر عام امت کا اجماع حدیث صحیح سے مضبوط ہو سکتا ہے تو جو قرون اولیٰ کا اجماع ہے، جو امت کے سب سے بہترین لوگوں کا اجماع ہے، اس اجماع پر تم نے طعن کیوں کیا ہے؟ اس اجماع کے تم کیوں منکر بنے بیٹھے ہو؟ تو در حقیقت ہم جانتے ہیں یہ تمہاری اندر کی رافضیت ہے جو باہر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تمہاری رافضیت کا پردہ چاک کرتے رہیں گے اور تمہارا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آنے والی دوسری نشست میں میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے حق ہونے پر مزید حوالہ جات پیش کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔